اس سورے میں ان کلمات میں کہہ رہا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور دعا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ عبادت کئی چیزوں میں ہے، جیسا 4 دن سے میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ صرف نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ عبادت نہیں، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، اپنی زندگی میں 24 گھنٹے یہ ٹرائی کرتے رہو کہ تم سے کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی رہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، صرف وضو سے رہو، وہی تمہاری عبادت ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، بلکہ تمہارے گڈ ڈیڈز کو، تمہاری نیکیوں کو انکریز کروانا چاہتا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، وضو سے رہے، صلوات پڑھتے رہو، وہ تمہاری سارا وقت عبادت میں گزر جائے گا۔ اور جب انسان عبادت میں رہتا ہے تو خود بخود برے کاموں سے انسان بچتا جاتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اور دعا مسلسل میں بتا رہا تھا کہ دعا کیسے مانگنا، کس سے مانگنا، کہاں مانگنا، کیسے مانگنا۔ جب بھی دعا مانگو، اس لیے کہ دعا میں یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ، ہم کو اسٹرانگ رہنا ہے۔ یہ سوچنا ہے دعا مانگتے وقت کہ اگر اللہ نہیں دے گا تو کوئی نہیں دے گا، معصوم نہیں دیں گے تو کوئی نہیں دے گا، اور جتنا مانگو گے اتنا تم قریب ہوتے جاؤ گے۔ دعا ایک سپر ہے، دعا ایک شیلڈ ہے، دعا تمہاری زندگی کو بڑھاتی ہے، دعا تم کو پریشانیوں سے نجات دیتی ہے، دعا آنے والی بلاؤں سے روکتی ہے۔ دعا ایک ایسا ویپن ہے کہ جب ہر دروازہ بند ہو جاتا، دعا سے تم سارے دروازوں کو کھول سکتے۔ کبھی یہ ڈس ہارٹیڈ نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اب میری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر نہیں ہو رہی، امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے جا کے کہا، مولا مسلسل دعا کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، پریشانیوں میں ہوں اور میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ امام نے کہا استغفار کر، سوری بول، معافی مانگ۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ دوسرا آیا کہ بیماریوں میں مبتلا ہوں، امام نے کہا استغفار کر۔ مسلسل ہر حاجت کے لیے جو لوگ آتے تھے، امام کہہ رہے کہ استغفار کر۔ تو راوی نے پوچھا کہ مولا وہ مانگ رہا، وہ کہہ رہا کہ دعا کرے پریشانیوں میں اور اب استغفار کہہ رہے۔ امام نے کہا یاد رکھ، جتنا تم استغفار کرو گے، جتنا معافی مانگو گے، اتنا تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور رحمت خدا نازل ہوگی۔ رحمت کو نازل کرنے کے لیے، رحمت کو اپنے قریب بلانے کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ استغفار ہے۔ کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ استغفار کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کرو، مصلی پہ بیٹھو، قبلہ رو ہو اور بولو کہ اللہ معاف کرے۔ نہیں، جس حالت میں ہو تم، گاڑی میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے، رائڈ کر رہے، واک کر رہے، صرف ایک جملہ بولتے جاؤ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں بولے، اپنی زبان میں بولو، یہی جملہ زبان پہ رکھو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ معصومین کا شعار ہے۔ دعائے کمیل میں میرا مولا کتنی جگہ بولا ہے، جبکہ امام علی کو ضرورت نہیں ہے۔ علی کے نام سے آج ہمارے گناہ معاف ہو رہے، لیکن مولا معافی مانگ رہے، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت دعا۔ امام نے بار بار دعائیں مانگی، استغفار کیا، جبکہ امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے کہ کوئی گناہ ہوا ہوگا۔ علی اس پرسنالٹی کا نام ہے، اول عدد، اول نور، کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ وہ امام اگر دعا استغفار کر رہا تو آپ خود سوچو، امام نے صرف بولا نہیں، خود عمل کر کے بتایا۔ تو ہم بھی یہی کریں، جس امام بارگاہ میں جاؤ، جب علم کے قریب جاؤ، پہلے معافی مانگو کہ مولا جیسا کرنا تھا ویسے میں نے نہیں کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ معافی اور شکر، یہ 2 نعمتیں دعاؤں کو قریب کرنے کی، یہ 2 برکتیں جو تم کو دعا کے قریب، اللہ کے قریب کر دے گی۔ شکر آلویز کرو، جب امام بارگاہ جاؤ شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے صحت کے ساتھ اس قابل کیا کہ میں امام بارگاہ میں آ کے علم کی زیارت کر سکتا۔ جب صبح اٹھو تو پہلا جملہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت کے ساتھ تم کو اٹھا دیا۔ ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم کو بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تھینک یو آپ عربی میں نہیں بولتے، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، جو زبان تمہاری ہے، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ۔ اور شکر ادا کرنے سے معصوم بولتے کہ اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا۔ مثال کے طور پہ تم کو 10,000 ملنا ہے، تم شکر ادا کرتے جاؤ گے تو 10، 20، 50,000، میں مثال دے رہا ہوں، ہر وہ نعمت ملے گی جب تم شکر ادا کرو گے۔ اگر تم شکر ادا ہی نہیں کرتے، اتنی اس نے نعمتیں دی، اس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ خود سورہ رحمان میں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ ہم تصور ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں آئیں. چھوٹی مثال دیتا ہوں. آپ صحت کے ساتھ ہے، ہیلتھی ہے، کوئی ہاسپٹل چلے جائیں آپ بامبے کے، اور جا کے ہاسپٹل میں دیکھو کیسے کیسے بیمار پڑے ہوئے. جب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ورنہ میں بھی یہاں ہوتا. راستے میں کوئی فقیر آ کے تم سے مانگ رہا، تم فوراً شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ کوئی آ کے مجھ سے مانگ رہا، ورنہ میں بھی ایسی ہوتا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آج تم ویلتی ہو، آج تمہارے پاس پیسہ ہے، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ کوشش کرنا شکر اور استغفار اپنی زندگی کا شعار بنا لو. اگر تم سوری مسلسل بولتے رہو، ہر نماز عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھتے ہو 4 رکعت، پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ بولنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اگر تم نے 70 مرتبہ بولا، شیخ عباس قمی مفاتیح میں کہتے ہیں کہ اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کرتا تمہارے. آپ بولیں گے میں نے 700 کیے ہی نہیں دن بھر میں. ہمارے تصور میں یہ ہے نا کہ میرے کیا گناہ ہے، ہم کو دوسروں کے گناہ یاد آ رہے ہیں، اپنے گناہ کوئی یاد نہیں آتا. اسی چیز کو امام علی کہہ رہے، میرا مولا کہہ رہا ہے دعائے کمیل میں. یہ عابد بن رمی نہیں بول رہے، یہ میرا مولا کا جملہ ہے. مولا کیا بول رہے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. خدا نخواستہ کیا مولا کا کوئی گناہ ہے جو چھپا ہوا ہے؟ علی ہمارے شعور کو بیدار کر رہے، ہمارے کانشیس کو ہلا رہے کہ تم غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو، تم یہ سمجھے تم نے کچھ نہیں کیا. اس طرح مانگو اللہ کی بارگاہ میں. کتنے ایسے گناہ ہوں گے جو مجھے علم نہیں ہے لیکن میں نے گناہ کر دیا. مثال کے طور پہ تم نے زبان سے کسی کو ہرٹ کیا، کوئی غریب آئے، کوئی فقیر آئے، تم نے اس کو دھتکارا، اس طرح سے نکلو یہاں سے. کوئی غریب مانگ رہا تو تم اس کو غصے میں بول نہیں سکتے، اس کو یہ نہیں بول سکتے تم کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جائے یہاں سے. اگر تم بولو گے ایسے، ہم بھی تو جا کے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں. اگر اللہ بول دے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جائے یہاں سے، کہاں جاؤ گے؟ یہ وہ بعض گناہ ہیں جو ہم سے سیون ہو رہے ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں بار بار بول رہا، یہ مجلس صرف جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ میری مجلس لائیو جاری پوری دنیا سن رہی. میں جنرل میسج دے رہا ہوں کہ اپنی لائف میں چیک کرو کہ دن بھر میں کون سا ایسا گناہ مجھ سے ہو گیا جو میرے علم میں نہیں. معصوم کہتے ہیں کہ یہ بھی معافی مانگو تو دعا قبول ہوگی. یہ کمپلین مت، اور کمپلین کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں رکھنا. کمپلین کیا؟ ارے میں اتنی دعا کر رہا میری دعا قبول نہیں، ارے میں اتنی نیکی کر، یہ کرنا ہی نہیں کمپلین. امام کا چاہنے والا، امام علی کا شیعہ، کمپلین نہیں کرتا، شکر ادا کرتا. کمپلین اپنی زندگی میں رکھ، یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو آج ہمارے پاس ہے. میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں، سب سے بڑی بیماری ہر وقت کمپلین، شکر تو آئی نہیں. جبکہ معصومین کا شعار کیا ہے؟ مصیبتوں پہ انہوں نے شکر ادا کیا. کربلا میں پورا گھر اجڑ گیا، ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، غور سے سنیں، پورا گھر اجڑ گیا. شام غریبہ میں خیمے جل گئے، جلی ہوئی خنات میں سیدانیاں بیٹھی ہوئی، جلتی ہوئی ریت کے اوپر. چوتھے امام کو اس وقت کمپلین کرنا تھا یا شکر ادا کرنا تھا؟ ظاہری طور پہ تو کمپلین کرنا تھا نا کہ پروردگار میرا بابا، میرا پورا گھر اجڑ گیا، دیکھ کے ظالمین نے کیا کیا ہمارے ساتھ. شکوہ نہیں کیا، کمپلین نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ امام نے کیا کیا؟ شام غریباں گھر کے لٹنے کے بعد جلتی ہوئی ریت پہ اپنی پیشانی کو رکھ کے چوتھے امام کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل تو سمجھا کہ امتحان لیا. اس رات میں کمپلین تھا، ظاہری طور پہ ہم ہوتے، لیکن امام نے ہم کو تعلیم دی، امام نے ہم کو بتایا کہ. اور ایک چیز ذہن میں رکھو، اللہ کبھی کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کی صفات میں ظلم نہیں، رحم کرتا ہے. کبھی ہم ظلم کرتے، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کا حق کھا گئے، مال کھا گئے، یہ ایک پوری لسٹ ہے ظلم کی. یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس، اللہ کے صفات میں، اللہ کے نام صفات میں کبھی
اللہ کسی پہ یہ نہیں کہ جو مسلمان ہے اس پہ نہیں کرتا، جو اس کو مانتا ہے اس پہ نہیں کرتا، جو اس کو نہیں مانتا اس پہ کرتا ہے، وہ کرتا ہی نہیں۔ اس نے فرعون پہ بھی نہیں کیا، فرعون پہ بھی رحم کیا، شداد پہ بھی رحم کیا۔ فرعون آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، پیرلل کھڑا ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، ظالم کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے باوجود وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے پروردگار، اس نے فرعون کی روٹی کو بند نہیں کیا، رزق کو کھینچا نہیں، اس کو صحت اس کی خراب نہیں کی، 1000 سال تک اس کو زندہ رکھا، اب دیتا رہا 1000 ایئرس۔ اس کو کبھی یہ کمپلین نہیں کیا کہ تو مجھے نہیں مان رہا، میں تیرے ساتھ کچھ نہیں دیتا۔ تو یہ صفت کو پیدا، یہ معصومین کی صفت ہے۔ معصومین نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہے ہی نہیں ان کے پاس ظلم۔ آپ سوچو اتنے کریم ہمارے امام، 19 رمضان کی صبح کی مشہور، شام کی مشہور روایت، جب شہزادی ام کلثوم نے اپنے زخمی بابا کو لے کے جا کے شربت دیا افطار کے وقت، میرے مولا نے کیا کہا؟ لے کے کہا بیٹا ابن ملجم بھی ہے، تم نے اس کو دیا ہے۔ سوچو قاتل کو ہم کر سکتے، ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں کرتے، غریب رشتہ دار کو نہیں کرتے، دعائیں قبول کیسے ہوں؟ محرم کا یہ پیغام نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک ادھر سے ادھر گھومو۔ محرم میں اپنی لائف کو چینج کرنا، اپنی زندگی کو بدلنا، کوئی نہ کوئی ایک صفت تو امام حسین کی اپنے پاس لانا، تو وہ کامیابی ہے۔ مولا حسین کیا چاہتے ہیں یہ دیکھو، محرم میں تمہارے ذہنوں میں یہ رہنا کہ میں میرے مولا حسین کو راضی کروں، اس لیے راضی کروں کہ اگر وہ راضی ہو جائیں گے تو تمہاری ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر زندگی، یہاں اور آخرت کی زندگی، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے حسین کے، یاد رکھو۔ معصومین ہی ہیلپ کریں گے۔ زندگی ہماری چل رہی، مگر میں سانس لے رہا تو ان کے کرم سے سانس لے رہا، اگر میں بول رہا تو ان کے صدقے میں بول رہا۔ ایک لمحہ زمانے کے امام کا جملہ ہے۔ آج کے دور کا حسین کون ہے؟ میرا امام۔ وارث کربلا کون ہے؟ میرا امام ہے۔ وارث عزا کون ہے؟ میرا امام ہے۔ امام کا جملہ ہے کہ ہم اپنے شیعوں سے غافل نہیں۔ ایک لمحہ بھی، غور سے سنو، ایک لمحہ بھی نظر کرم امام زمانہ اگر ہمارے پاس سے ہٹ جائے تو دنیا تم کو ریس کر دے، دنیا تمہارا صفایا کر دے۔ شیخ مفید کے زمانے کا مشہور واقعہ، شیخ مفید ایک عظیم مرجع تھے اپنے دور کے، کاظمین میں دفن ہے، اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے۔ شیخ مفید مولا کا جو روضہ ہے، ذریعہ مبارک ہے، 2 امام ہیں وہاں پہ، 7ویں امام اور 9ویں امام، ان کی ذریعے سے چند قدم کے اوپر شیخ مفید کی لحد ہے۔ ان کے زمانے کا مشہور واقعہ ان سے کہ امام کی نظر کرم کیسی رہتی سنیں۔ بغداد میں رہتے تھے، ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا، ان کے شاگردوں میں سید رضی، سید مرتضیٰ جیسی ہستی ہے جنہوں نے نہج البلاغہ لکھا اور جو علم الہدیٰ ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، جیسے آج آغا شیستانی، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ بہت بڑے ہیں، شیخ مفید تو بہت بڑی ہستی ہے۔ ایک شخص آیا ایک گاؤں سے اور آ کے کہا کہ شیخ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں اور وہاں پہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو اس کی 9 منتھس کی پریگننسی تھی، پوری 9 مہینے کی مکمل پریگننسی تھی، بچہ ہونے والا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ پرانا زمانہ، 1000 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 400 صدی کے ہے یہ۔ کہا اب ہم کیا کریں؟ اس زمانے میں میڈیکل سائنس بھی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، اور ماں کا انتقال ہو گیا، پیٹ میں بچہ زندہ ہے، کہ ہم پیٹ چیر کے بچے کو نکال کے ماں کو دفن کریں یا ویسے ہی دفن کریں؟ مرجع وقت ہے۔ اس زمانے میں لوگ مرجع کو رجوع کرتے تھے اپنے مسئلوں کے لیے، آج تو ہر گھر میں ایک مرجع ہو گیا، ہم خود اپنے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا شیخ انسان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ویسے ہی دفن کر دو۔ وہ گیا، 8 دن کے بعد پلٹ گیا۔ جب 8 دن کے بعد پلٹ گیا، آ کے کہا شیخ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ شیخ مفید نے کہا کیا شکریہ؟ کہ آپ کو یاد ہے میں 8 دن پہلے آیا تھا اور میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا آپ سے، اس عورت کا، پھر آپ غور سے سنو، اس مسئلہ پوچھا تھا عورت کا اور آپ نے جواب دیا، جواب دے کے آپ نے پھر اپنے مسئلے کو بدلا۔ جب یہ جملہ کہا تو شیخ تھوڑے چونکے، میں نے کب بدلا؟ کہ پھر آپ نے مسئلے کو بدلا
اور آپ نے ایک شخص کو بھیجا. شیخ نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہا جب میں آپ کے پاس سے اٹھ کے جانے لگا، صحرا ڈیزرٹ ہے بغداد میں، کہا راستے میں جب میں جا رہا تھا تو پیچھے سے میرا نام لے کے ایک شخص گھوڑے پہ آ رہا تھا، پکارا، میں رکا اور یہ کہا کہ اے شخص، شیخ مفید نے اب مسئلے کو بدل دیا ہے، جا کے ماں کا پیٹ چیر کے بچے کو نکالو اور ماں کو دفن کرو. تو ہم نے ویسے ہی کیا. شیخ سمجھ گئے کہ یہ امام ہے، خوب روئے، بے انتہا روئے. اپنے حجرے میں گئے، منہ پیٹنے لگے کہ مولا شیخ اب بوڑھا ہو گیا، اب میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، مجھ سے قتل ہو جاتا ہے ایک بچے کا، نسل کا قتل ہو جاتا ہے، مولا مجھے معاف کر دو، آپ نے مجھے بچا لیا. شب میں خواب میں زمانے کے امام کو دیکھا، خواب میں دیکھا کہ سرکار آئے اور آ کے یہ کہہ رہے کہ شیخ تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ تو فتویٰ نہیں دے گا؟ تم کیا سمجھ رہے کہ ہم اپنے شیعوں کو دیکھتے نہیں ہیں؟ میں اپنی لینگویج میں بول رہا، اپنی زبان میں بول رہا کہ ہم مانیٹر نہیں کرتے؟ ہر لمحہ مانیٹر کرتے اپنے شیعوں کو. تم اپنا کام کرو، اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم آ کے بچا لیں گے. 24 گھنٹے ہم اپنے ماننے والوں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں. ممبئی ہو یا دنیا کے کسی حصے میں، عزاداروں پہ تو زیادہ نگاہ میرے مولا کی کہ میرے جد کے عزادار ہیں کیسے. تو بہترین موقع ہے ٹو گیٹ دا کلوز، ریئلی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام. اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہیں. تو کوشش کرو اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو، اپنی وشز کو پورا کرنے کے لیے. لیکن جو میں نے 2 باتیں آج بتائیں، استغفار اور شکر، اس چیز کو امپلیمنٹ کرو اپنی لائف میں. یہ اگر تمہاری لائف میں آ جائے، جب امام بارگاہ جاؤ بولو مولا معاف کر دو. معافی مانگنے سے چھوٹا انسان نہیں ہوتا، بلکہ معافی سے عزت ملتی ہے. جتنی عزت ملے گی نہ صرف معافی سے ملے گی اور شکر سے عزت ملے گی. دنیا والے عزت نہیں دیں گے، عزت تو صرف وہ دیں گے. 24 گھنٹے 100 مرتبہ تو دن بھر میں بولو یار آئی ایم سوری. ہمارے پاس وہ تصور ہی نہیں. میں جنرل بات کر رہا، برا مت مانو. استغفار کا تصور اگر آ جائے تو ہماری کمیونٹی ایسا آگے بڑھ جائے. اس لیے کہ تم بار بار معافی مانگ رہے، اور معصوم امام یہ بول رہے کہ تم پبلکلی بھی مت مانگو، زور سے بھی مت بولو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چیخ کے بول رہے کہ آپ کی عزت جائے گی. آہستہ، ایون زبان سے نہیں بول سکتے تو دل میں بول لو اللہ تو معاف کر. اس کے بعد دیکھو تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوتی. ہر دعا سے پہلے معافی مانگو. جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا، ہر نماز کے بعد جب سجدہ کر لو، نماز کمپلیٹ ہو جائے، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھ لو، پڑھ کے معافی مانگو کہ اللہ تو مجھے معاف کر. خنوت میں ہاتھ اٹھا رہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بول کے شروع کر. اس کے بعد دیکھو ایسے رحمت کے دروازے کھلنے لگتے، رحمت کے دروازے کھلنے لگتے. اور میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، رحمت کے دروازے اگر ہمارے اوپر نہیں کھلیں گے تو کہاں کھلیں گے؟ 14 معصومین کے ماننے والے ہو، دنیا کے دوسروں کی طرح نہیں. تم حسین ابن علی کے عزادار ہو، کوئی مذاق ہے عزادار حسین بننا؟ وی آر سو لکی، ہم اتنے لکی ہیں کہ ہم عزادار حسین ہیں. محرم ہمارے حصے میں آیا. یہ شکر ادا کرو کہ مولا نے عزاداری ہمارے حصے میں دی. بیوی کو کمی ہے؟ کسی کو بھی چن سکتے تھے. اگر تم کو چنا، تم کو اس قابل سمجھا کہ فرش عزا پہ آؤ، جب آئے ہو فرش عزا پہ تو یہاں سے کچھ لے کے جاؤ.